آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 29۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے ان چند کتب کا تعارف پیش کروں گا کہ جو خطابت کے فن پر لکھی گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، خطابت کے موضوع پر دو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کو کہا جاتا ہے خطبات اور نمبر 2 کو کہا جاتا ہے فن خطابت۔ خطبات سے مراد جو خطباء نے اپنی زندگی میں خطبے، بیانات، تقریریں، سپیچز کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے مجموعے کو یعنی ان کو من و عن اسی طرح سے نوٹ کر لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، تو وہ بن جاتی ہیں خطبات نامی کتابیں۔ جیسے خطبات قاسمی، کیا مراد کہ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں جو بیانات کیے، ان بیانات کو اس جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے بولا، من و عن کیسٹ سے، ویڈیو سے نقل کر کے صاحب کتاب نے یا لکھنے والے نے اپنی اس کتاب میں ایک ایک لفظ کو لکھ دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خطبات۔ مختلف علماء کے خطبات پر مبنی جو کتب ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے کتابیں پیش کر رہے ہیں، یہ خطبات کی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں ہیں فن خطابت پر، یعنی جو خطابت کا فن ہے، وہ علماء، وہ ماہرین اور وہ احباب اور وہ افراد کے جنہوں نے خطابت کے فن پر لکھا ہے، ان کی جو کتب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بولنا سیکھیے۔ یہ مولانا ندیم الرشید حافظہ اللہ کی کتاب ہے۔ جامعۃ الرشید کے ایک نامور استاد اور عالم دین ہیں، انہوں نے اس فن پر کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے فن خطابت کی تمام معروف اصناف کی تربیت کے لیے اردو زبان میں پہلی مفصل اور جامع کتاب فن خطابت کا انسائکلوپیڈیا، بولنا سیکھیے۔ ممبر و محراب سے متعلقہ اس میں تمام تر ہدایات اور قواعد و ضوابط موجود ہیں، اور یہ جمع و تالیف ہے مولانا ندیم الرشید صاحب کی، اور افادات و رہنمائی اس میں موجود ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی۔ اسی طور پر ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے عظیم مقرر بنیے، اور نیچے لکھا ہوا ہے ماں بہترین تقریریں۔ اس میں گویا کہ دو قسم کی چیزیں اور مواد پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 فن کے اوپر، اور نمبر 2 جو خطبات ہیں، تقریریں ہیں بچوں کے لیے، اس پر۔ اس کے جو مصنف ہیں 2 بندے ہیں، نمبر 1 آغا اشرف اور نمبر 2 شاہد محمود۔ ان 2 کی یہ کاوش ہے، عظیم مقرر بنیے، ماں بہترین تقریریں۔ یہ دوسری کتاب ہے، اس میں خطابت کے اصول و ضوابط بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے تیار کردہ تقریریں بھی اس میں موجود ہیں۔ اسی طور پر تیسری کتاب ہے مقرر بنیے۔ یہ الحاج محمد حسین گوہر کی کتاب ہے، اور ٹائٹل پر لکھا ہے فن خطابت کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کیجیے۔ گویا کہ یہ اسپیشل فن کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، جو کہ ایک بہترین کاوش ہے۔ اور اسی طور پر ایک اور کتاب ہے جس کا عنوان ہے میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ایک انگریز کی کتاب ہے، اور اس میں بہترین گفتگو کی گئی ہے خطابت کے فن پر، اور اس میں کافی سارے جو خطابت کے گوشے ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے فن خطابت کے حوالے سے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے رہنمائے خطابت۔ یہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حافظہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بہت بہترین کتاب ہے خطابت کے فن پر اور خطابت کے مختلف اسالیب پر۔ اس کتاب سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو خطابت کے فن سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طور پر ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے گفتگو، تقریر،
ایک فن، یہ بھی انگریز ایک مصنف کی کتاب ہے، بہت زبردست ہے اس فن پر، یہ بھی اس فن کے لیے بہت ہی مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اسی طور پر یہ ایک کتاب ہے مولانا مفتی محمد شرافت جنجوعہ، اس کا نام ہے مجموعہ تقاریر ما اصول تقریر، یعنی اس میں تقاریر کے اصول اور ضابطے بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حوالے سے تقریریں بھی لکھی ہوئی اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے اعجاز خطابت، اس کتاب کے مصنف ہیں محمد الیاس عادل، یہ بھی خطابت کے فن پر کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو نامور شخصیات گزری ہیں ان کے خطبات بھی موجود ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین کی بہن ہیں اور مولا علی پاک کی بیٹی ہیں، یہ بھی نامور خطیبہ، تو یہ کتاب بھی ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طور پر ایک کتاب ہے مسعود مفتی کی، جس کا عنوان ہے فن تقریر و گفتگو، یہ بھی خطابت کے فن پر ایک زبردست قسم کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں مختلف جو خطابت کی جہات ہیں، زاویے ہیں، ان پر گفتگو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نامور شخصیات ہیں ان کے خطبات کو بھی اس میں نقل کیا گیا ہے، فن تقریر و گفتگو۔ یہ ایک کتاب ہے عربی زبان میں، اس کتاب کا نام ہے الخطابہ، اس کے مصنف ہیں الاستاذ ابو حذیفہ حسین قاسم، یہ خریج ہیں جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، اور مدرس ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے، اور اس کتاب میں انہوں نے عربی میں کچھ فن کے اوپر بحث کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بچے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی عربی میں عنوانات پر تقاریر بھی اس میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے فن خطابت، یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب کے مصنف کا نام ہے آغا شورش کاشمیری، اور آغا شورش کاشمیری کون ہیں؟ یوں سمجھیے کہ آپ نے زبان سے خطابت کہہ لیا یا آغا شورش کاشمیری کہہ لیا، بات ایک ہی ہے۔ آغا شورش کاشمیری خطابت کا استعارہ، خطابت کا دوسرا نام ہے، اور یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مختصر سی نظر آتی ہے لیکن جامع معنی اس فن پر کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی گویا کہ ایک بنیادی کتاب ہے خطابت کے فن پر، یعنی یہ ایسی شخصیت ہیں، جیسا کہ میں نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ بہت سارے خطباء ایسے ہوتے ہیں کہ خطابت کر لیتے ہیں لیکن خطابت کے فن پر نہیں بول سکتے، خطابت کا فن سمجھا نہیں سکتے، مگر یہ ایسا خطیب ہے آغا شورش کاشمیری کہ جو خطابت بھی کرتا ہے اور خطابت کے فن پر بولتا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے، اور کمال لکھتا ہے اور کمال بولتا ہے، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے فن خطابت آغا شورش کاشمیری۔ اسی طور پر یہ ہمارے مخدوم اور بہت ہی پیارے ساتھی اور دوست ہیں، اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور اسی طرح جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پر، اور ایک نظریاتی آدمی ہیں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے فن تقریر و خطابت کے رہنما اصول، اور نیچے لکھا ہوا ہے کامیاب ٹرینر یا سپیکر بننے کے لیے معاون کتاب، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، یہ خطابت کے فن پر لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ رنگین کتاب ہے، بہت ہی آج کے زمانے کی جو ضرورت ہے اس حوالے سے اس میں اہتمام کیا گیا ہے، لکھائی کے اعتبار سے بھی اور اسی طور پر نصاب کو پیش کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے فن خطابت، یہ اختر حجازی کی کتاب ہے، اور اس میں بھی خطابت کے فن پر گفتگو کی گئی ہے، یہ بھی خطابت کے فن پر ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا عبدالرؤف چشتی اوکاڑوی حافظہ اللہ، ان کا 40 سالہ تجربہ ہے خطابت پر، یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ جو خطابت بھی کرتے ہیں اور خطابت کے فن پر لکھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، یعنی یہ جامع معنی شخصیت ہیں
मौलाना अब्दुल रऊफ चिश्ती हाफिज़हुल्लाह। इनकी किताब है खताबत और खतीब। फ़न खताबत के मौजू पर आसान तरीन किताब, कमाल दर्जे की किताब है और नहायत ज़ख़ीम किताब है। ये भी खताबत के फ़न पर बेहतरीन किताब है। इसमें तकल्लुफ़ से पाक खताबत के फ़न पर लिखा गया है। यानी बस औक़ात ऐसा होता है कि बंदा किताब लिखते हुए तकल्लुफ़न बीच में गुफ्तगू करता है, तहरीर लिखता है, और बाज़ मुसन्निफ़ो मुअल्लिफ़ो मुरत्तिबीन ऐसे होते हैं कि जो किताब लिखते हैं बगैर तकल्लुफ़ के। यानी ऐसे समझ लें कि जिस तरह एक बंदा आम नशिस्त और आम मजलिस में बैठा हुआ अपने यारों, दोस्तों, बेलियों से गुफ्तगू करता है किसी भी उन्वान पर, तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त किताब है इस फ़न पर। इसी तरह ये एक किताब है अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की, और इसका तर्जमा किया है ताहिर मंसूर फारूकी ने, जिसका उन्वान है तकरीर का फ़न, अच्छा मुकर्रिर बनने के लिए रहनुमा किताब। ये भी खताबत के फ़न पर एक बेहतरीन और शाहकार किताब है। और फिर एक किताब है जिसका नाम है निकाते खताबत। निकाते खताबत ये हमारे बरेलवी भाइयों की किताब है, कारी मोहम्मद नवीद शाकिर चिश्ती। इस किताब की खुसूसियत ये है कि इस किताब में तकरीबन 250 पॉइंट और 250 जो निकात हैं, जिसको आप खतीबाना चुटकले, खतीबाना नुक्ते और खतीबाना जो गुफ्तगू का अंदाज होता है और जुमले होते हैं, उनको जिक्र किया गया है मुख्तलिफ उन्वानात पर। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, उससे मुताल्लिका जो निकात हैं उनको बयान किया गया। आप इश्तिहारात में देखते हैं लिखा होता है कि खतीब नुक्ता दां, यानी वो खतीब के जो नुक्ते बयान करता है, ये बारीक काफ के साथ है। और इस किताब में इसी किस्म के तकरीबन 250 निकात बयान किए गए हैं। ऐसे नुक्ते के इधर खतीब के लब खामोश हुए और उधर से मजमे से नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई। ऐसे निकात का मजमुआ है ये वाली किताब, और इसमें मुख्तलिफ असालीब से किताब व सुन्नत के मुख्तलिफ पहलुओं पर खतीबाना नुक्ते पेश किए गए हैं। इसी तरह एक किताब है जिसका नाम है सही खुतबात रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात का मजमुआ। यानी आप मुख्तलिफ उलमा और खुतबा के जो खुतबात हैं उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ये ऐसी किताब है जिसमें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात को जमा किया गया है। इसको जमा करने वाले हैं अश-शेख इब्राहीम, और इसका तर्जमा करने वाले हैं अबू अनस मोहम्मद सरवर गोहर। ये भी बेहतरीन किताब है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात का मजमुआ। इसी तरह एक ये किताब है जिसका नाम है ज़ादुल खतीब। ये वैसे तो खुतबात पर मुश्तमिल किताब है, ये 4 जिल्दों में है, लेकिन इसके इब्तिदा में और इसके आगाज़ में खताबत के फ़न पर गुफ्तगू की गई है, और बड़ी जामइयत के साथ और इख्तिसार के साथ ये गुफ्तगू है। ये भी पढ़ने से मुताल्लिका है। इसी तरह ये एक किताब है जिसका नाम है अल्फाज का जादू। ये भी एक अंग्रेज़ की किताब है जिसका तर्जमा किया है हाफिज मुजफ्फर मोहसिन ने। बेहतरीन किताब है खताबत के फ़न पर। इसी तरह फ़ज़ीलतुश्शैख अब्दुल मन्नान रासिख हाफिज़हुल्लाह की किताब है इस्लाह की राहें। इस किताब के अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ उन्वानात पर किताब और किताब के अंदर खताबत के हवाले से गुफ्तगू की है, फ़न्नी लिहाज से भी, तजरीबाती लिहाज से भी, और इसी तौर पर मुख्तलिफ ज़ावियों पर इसमें गुफ्तगू की गई है। फिर इस किताब की सबसे बुनियादी बात और बुनियादी खूबी यह है कि ये किताब ऐसे मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ की है कि जो ख़ुद भी ख़तीब है, और इसके साथ साथ खताबत के फ़न पर, खताबत के फ़न की जो कई जिहात हैं उनमें से जो जिहत आमली एतबार से है और मुशाहदाती एतबार से है, तजरीबाती एतबार से है, उस हवाले से इसमें गुफ्तगू की गई है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस किताब में खताबत के फ़न पर नहीं बल्कि खताबत के अमल, तजरिबे और मुशाहदे पर मबनी इसमें गुफ्तगू लिखी गई है। यह किताब भी बेहतरीन है, इस्लाह की राहें। इसी तरह
قاری سہیب احمد میر محمدی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یہ کتاب ہے دعوت دین کے بنیادی اصول۔ چونکہ خطابت بھی دین کی دعوت پر مبنی ہوتی ہے تو اس کے بنیادی اصولوں پر اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ایک بہترین شرعی منہج کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح ٹیچر سے ٹرینر تک یہ بھی کتاب ہے اسی فن پر، یعنی آپ کس طرح سے اپنی گفتگو کو، اپنے مدعا کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اس میں اس بات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں قاسم علی شاہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ قاسم علی شاہ، یہ ان کی کتاب ہے ٹیچر سے ٹرینر تک۔ اسی طور پر زاد الطالبین والواعظین ایک بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ اس میں جو بچے ہیں چھوٹے، وہ تقریر کس طرح سے کریں، دلائل پر مبنی اور ایک بہترین وے اور بہترین انداز میں۔ نمبر ایک تو اس میں تقریریں پیش کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں کچھ اصول و ضوابط بھی اس میں تحریر کر دیے گئے ہیں زاد الطلبہ والواعظین میں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ درس قرآن کے حوالے سے بہترین تربیت فراہم کرتی ہے۔ درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے، یہ کتاب بھی مدرسین جو قرآن پاک کا کسی بھی نماز کے بعد درس دیتے ہیں، ڈیلی پر یا ہفتہ وار یا 15 دنوں کے بعد یا مہینہ کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے قرآن پاک کا درس دینے والے ان کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح ایک زبردست کتاب ہے ڈاکٹر وسیم اکبر شیخ کی، اور ان کی کتاب کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر ابلاغ۔ گویا کہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے خطابت کے فن پر لکھا، اور اس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت پر کتاب کو لکھا۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ نامور خطیب چن لیتے ہیں کوئی بھی، اور اس کی خطابت کو اگر کوئی موضوع سخن بنائے اور اس کے فن پر کہ یہ کیسے خطابت کرتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تو اس ایک بندے پر، یعنی اس ایک بندے کی خطابت پر کتاب لکھی جائے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی ویسے اوورال خطابت کے فن پر کتاب لکھی جائے۔ یہ کتاب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت پر ہے۔ جو پہلے میں نے ایک آپ کو کتاب دکھائی تھی، اس کا نام تھا صحیح خطبات رسول، اس میں اللہ کے نبی کے خطبات موجود تھے۔ یہ جو کتاب، اس میں خطبات نہیں ہیں، اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ خطابت کیسے کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ کیسے کرتے تھے، جمعہ کیسے پڑھاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان کیسا تھا، حضور اشارے کیسے کرتے تھے، مواد کو ترتیب کیسے دیتے تھے۔ یعنی اس عنوان پر بہترین ایک کتاب ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک گویا کہ سرما ہے ہماری آنکھوں کا، اور ہمارے لیے ایک منہج اور منہج راستہ متعین کرتی ہوئی کتاب ہے کہ ہم نے کس طرح سے خطابت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کے حامل ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ پھر اس میں دور جدید میں جو ابلاغ کی اہمیت و افادیت ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت و بلاغت، دعوت و تبلیغ اور فصاحت نبوی، علم و ادب پر خطابت نبوی کا اثر، فن خطابت میں انقلابی تبدیلیاں، انداز خطابت، مردم شناسی اور لہجہ شناسی، اور مقام خطبہ۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے حوالے سے۔ اسی طرح صرف اس میں خطبات کو ہی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں، چاہے ان کا تعلق خطبات کے ساتھ تھا، چاہے ان کا تعلق تحریر کے ساتھ تھا، چاہے ان کا تعلق خطوط کے ساتھ تھا، ہر اعتبار سے اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ گویا کہ ماہر ابلاغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، اس پہلو کو لے کر اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ ہم بھی اگر ماہر ابلاغ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر اپنے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے کہ جو صلاحیتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھیں اور بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ہم جب پڑھیں گے
تو ہمیں بھی اللہ پاک کی ذات اس کے چھینٹوں میں سے ایک چھینٹا عطا فرمائے گا، اس کے حصص میں سے کوئی نہ کوئی حصہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کتاب کو بھی میں نے اور آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوگا۔ اسی طور پر یہ جو خطابت کا راستہ ہے جو کہ داعیانہ راستہ ہے، اس کے فضائل پر، فضائل دعوت، پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی، یعنی ویسے تو یہ اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فضل الہی ہے، یعنی الہی فضل، اللہ کا فضل، لیکن ہمارے ہاں چل جاتا ہے فضل الہی، یعنی مضاف مضاف الیہ کے بغیر ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ نام ہے ڈاکٹر فضل الہی، ان کی یہ کتاب ہے فضائل دعوت۔ انہوں نے اس کتاب میں جو دعوت کے فضائل ہیں کہ ایک داعی اگر دعوت دیتا ہے تو اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کتاب میں ان تمام تر چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اور یہ تمام تر حوالہ جات اور اس میں آیات اور احادیث موجود اور مذکور ہیں۔ تو لہذا اس کتاب کو پڑھ کر اپنے آپ کو پش کرنا چاہیے، خطابت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے اور تبلیغ کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ اویئرنس بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارو بے شمار اور بھی کتابیں ہیں، چونکہ مقصود یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ہوا لگا دی جائے، تھوڑا سا دکھا دیا جائے کہ اس فن پر یہ کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، جو آپ کی دسترس میں ہیں، جو آپ کو مہیا ہو سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ ورنہ کچھ ایسے مخطوطے بھی موجود ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کا وجود انٹرنیٹ کے اوپر ہے کتابی شکل میں، لیکن ویسے مارکیٹ میں اویلیبل اور موجود نہیں ہیں، تو وہ بھی لائق مطالعہ ہیں ایسی کتابیں۔ اور میں نے جیسا کہ کل کی نشست میں عرض کیا تھا کہ جو خطابت کے فن پر ہم نے پہلی درسی کتاب لکھی ہے، یعنی کلید خطابت، اس کتاب میں چونکہ تمام تر جو کتب خطابت ہیں، یعنی کتب خطابت سے مراد ہے خطابت کے فن پر لکھی گئی کتابیں، ان تمام تر کتابوں کے لب لباب اور خلاصے کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کتابوں تک جن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے رسائی نہ رکھتے ہوں، یا آپ کی دسترس میں نہ ہوں، یا آپ ان کو حاصل نہ کر پائیں، یا آپ کے پاس گنجائش نہ ہو مالی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، تو پھر آپ کے لیے یہ ایک کتاب کافی، وافی، شافی ثابت ہوگی، اس لیے کہ اس کتاب میں عربی، انگلش اور اردو آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور جتنی بھی کتابیں آج تک اویلیبل اور موجود ہیں، ان تمام تر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد فنی لحاظ سے، تجرباتی لحاظ سے، مشاہداتی اعتبار سے، اور ایک صاحب علم ہونے کے اعتبار سے، اور صاحب مطالعہ ہونے کے اعتبار سے، اور اس سے بھی اگلی بات صاحب استدلال اور حامل استدلال ہونے کے اعتبار سے، جو ان سے اصول، ضابطے، قاعدے، کلیے، پرنسپلز کشید کیے گئے، ان تمام کو اس کتاب یعنی کلید خطابت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ارسطو کی کتاب ہے الخطابہ، اور پھر جو اس کی تلخیص ہے جس کو علامہ ابن ابی رشد نے لکھا ہے، یعنی تلخیص الخطابہ، اس کو بھی اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی کتاب خطابت کے فن پر ارسطو نے لکھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے۔ تو اس اول کتاب سے لے کر جو اس وقت تک آخری کتاب اس فن پر لکھی گئی ہے، اس کتاب تک تمام تر کتب کا مطالعہ کیا گیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان میں سے جو اصول اور ضابطے، قاعدے، کلیے کشید کیے گئے، ان کو اس کتاب کلید خطابت میں جمع کیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر جو سب سے خوبصورت بات ہے، جو اس کتاب کی اہمیت کو دو چند کر دیتی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کی 1700 آیات مبارکہ، یعنی 1700 آیات مبارکہ جو کہ خطابت سے متعلقہ ہیں، اس پر ہماری ایک الگ سے کتاب ہے جو فی الوقت مسودہ کی شکل میں موجود ہے، اور انشاءاللہ بعد میں کتابی شکل میں آئے گی مطبوعہ بن کر، اور منصہ شہود پر آئے گی انشاءاللہ جب وہ زیور طباعت سے آراستہ ہوگی۔ اس کتاب میں ہم نے 1700 یعنی 1700 آیات قرآن پاک کی ایسی جمع کی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح خطابت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو ان تمام تر آیات مبارکہ سے کشید کردہ اصول اور ضابطے، قاعدے اور کلیے، وہ بھی اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طور پر ہماری ایک اور کتاب ہے جو ابھی مسودہ کی شکل میں موجود ہے،
रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से कशीद करदा खताबत के उसूल और साब्ते। ये अहादीस मुबारका पर मबनी किताब है। इसमें हर किस्म की अहादीस मुबारका जो खताबत से मुताल्लिका हैं, खा बदन बोली से मुताल्लिका हों, अंग बोली, बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट, इशारे, और इसी तौर पर अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े बयां, अंदाज़े गुफ्तगू, मवाद, सलीका, तरीका, ढंग, वज़ाकता, जो भी खताबत के उसलूब अहादीस मुबारका में बयान हुए हैं, उन तमाम तरह अहादीस मुबारका को जमा किया गया और उस किताब से फिर उसूलों को अखज़ करके इस किताब में लिखा गया। तो गोया कि सबसे जामे माने किताब ये किताब है जो खताबत के फ़न पर मौजूद है। अगर आप अहबाब खताबत का फ़न सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आप खताबत की इस किताब के साथ अपने आप को वाबस्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अहबाब खताबत की अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, और एक से लेकर, वन से लेकर इला आखिरी, आप तमाम तर चीजों को इस किताब में मौजूद पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन फनून पर दस्तरस हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए राहें अल्लाह पाक की जात आसान फरमाए कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो उलूम व फनून जो दीन के लिए मुआविन और मुमीद साबित होते हैं, हमें उनको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जो इस हवाले से आज की नशिस्त है, इसमें इस बात को हमेशा से ज़हन नशीन रखिएगा कि आप इन किताबों को पढ़कर खतीब नहीं बन सकते, आप इन किताबों को समझकर खतीब नहीं बन सकते। खतीब बनने के लिए दो चीजें शर्त हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं ये ना हो कि आप इन्हें तावीज समझें। तावीज से क्या होता है कि आप एक आमिल से तावीज ले लेते हैं और उसे घोल कर पीते हैं या गले में बांध देते हैं या कहीं और बांध देते हैं तो आपको शिफा हो जाती है। तो ये किताबें तावीज नहीं हैं खताबत के हवाले से, यानी आपने खरीद ली, आपने पढ़ ली, लाइब्रेरी में रख ली और अलमारी में रख ली तो आप खतीब बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। हकीकत के साथ इसका कोई लिंक और ताल्लुक नहीं है। जो हकीकी बात है वो क्या है, जो हमने इस किताब में कलीद खताबत में 350 सफ़हात लिखने के बाद एक आखिरी जुमला लिखा, और वो क्या था, और वो ऐसा जुमला है कि इतना सा जुमला है, कौल ज़र्री है और सुनहरी कौल है खताबत के हवाले से, मुख्तसर है लेकिन जामे माने है, हकीकत ही नहीं हकाइक पर, और दलील ही नहीं दलाइल पर, तजरिबा ही नहीं तजरिबात पर, और मुशाहदा ही नहीं मुशाहदात पर मबनी है। वो क्या है कि आप अगर खतीब बनना चाहते हैं और खताबत के फन को सिमटता हुआ देखना चाहते हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि उस जुमले को अगर खोला जाए, उस जुमले की ताबीर और तशरीह, वजाहत और सराहत और उसको बयान किया जाए, तो ये सारी की सारी किताबें वजूद में आएंगी और सारी की सारी अबहास जन्म लेंगी जब उस जुमले को खोला जाए। और अगर तमाम तर खताबत के फन पर लिखी गई कुतुब उनको जमा किया जाए और उनको समेटा जाए, उन्हें मुख्तसर किया जाए और एक जुमले में बंद किया जाए, यानी ये सारी किताबें दरिया और समंदर हों और वो जुमला एक कूजा बने और हम इस समंदर और दरिया को कूजे में बंद करें, तो यूं कहा जा सकता है कि ये जुमला तमाम तर खताबत के फन को समोए हुए है, समेटे हुए है। और वो जुमला क्या है, वो आपके गोश गुजार करते हैं। इस एक जुमले से आपके 14 नहीं बल्कि बेशुमार तबक रोशन हो जाएंगे। और वो क्या है कि खताबत का खुलासा, खताबत का लुब्बे लुबाब दो चीजें हैं। नंबर 1 मुताला, नंबर 2 मश्क। ये है खताबत का लुब्बे लुबाब और खुलासा। मैंने अर्ज किया सारी की सारी खताबत के फन पर मौजूद कुतुब, उनको समेट कर एक जुमला बनाया गया है। अगर आप खताबत का फन समझना चाहें कि क्या है खताबत का फन, या यूं कह लीजिए क्या लिखा है इन तमाम तर कुतुब में, तो एक जुमले में मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि खताबत का लुब्बे लुबाब और खुलासा दो चीजें हैं, नंबर 1 मुताला और नंबर 2 मश्क। और ये दोनों चीजें आपस में लाजिम व मलजूम हैं। यानी आप ये कहें
کہ मैं एक चीज को ले लूं दूसरी को छोड़ दूं, इसको ले लूं इसको छोड़ दूं, तो भी आप खतीब नहीं बन सकते, तो भी खताबत का वजूद नहीं है। यानी आप मुताला करते रहें, मश्क करें ना, कोई फायदा नहीं। आप मश्क करते रहें, मुताला करें ना, कोई फायदा नहीं। जब दोनों चीजें मिलेंगी, यानी मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कौन कौन से? मुताला और मश्क। जब ये दो दरिया मिलेंगे आपस में, यल्तक़ियान मुलाकात होगी, तो फिर होगा क्या? यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। तो फिर हिकमत व दानाई, फहमो फरासत और फिक्र व नजर की उजालापन पर मबनी जो गुफ्तगू है, उसके लुअलुअ और मरजान फिर इंशाअल्लाह वजूद पजीर होंगे और निकलते हुए आपको महसूस होंगे। तो इसलिए इन तमाम तर कुतुब को तारुफ में लाने का मकसद यह था कि आपको एक तो शनासाई हो जाए खताबत के फन पर लिखी गई कुतुब के हवाले से, मगर आपको इनके पीछे भी नहीं डाला कि आप इनको लेकर फिर सोचें कि हमें तो खताबत आई नहीं है। आखिर में आपको बता दिया है खताबत आपको तब आएगी जब आप दो चीजें इख्तियार करेंगे, नंबर 1 मुताला और नंबर 2 मश्क। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिया जलाकर सरेआम रख दिया है।